बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। तंजीम अल अखवान के सरबराह अमीर अब्दुल कदीर अवान बरतानिया के 17 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ये जब दौरे से इधर वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो तंजीम के रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम अहदेदारानों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उन्हें शानदार अल्फाज में खुश आमदेद कहा। तो इस मौके पर अमीर अब्दुल कदीर अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका 17 रोज़ा दौरा बड़ा कामयाब रहा है और उन्होंने यूरोप के तमाम बड़े शहरों में जो है वहाँ पर दीनी इज्तिमा से ख़िताब किया और बिल्कुल वहाँ पर अब यूरोप और सारा उसमें ये एक जो मदर पिदर आज़ादी है उससे वो अब बिल्कुल मायूस हो गए हैं और वो रूहानियत की तलाश में हैं। तो बहरहाल ये उधर इस्लाम का आफाकी पैगाम भरपूर तरीके से उधर यूरोप के गली कूचों और मसाजिद में फैलाया गया है। तो बहरहाल इस दौरे का मकसद यही था कि ये इस्लाम के हवाले से एक गलत तासर जो ये कायम किया जा रहा है कि ये एक दहशतगर्द मज़हब है, तो ये उसके हवाले से ये आफाकी पैगाम जो है ना ये उधर पहुँचाया गया। तो बहरहाल ये यूरोप का माशरा जो है अखलाकी इन्हतात और बेरारवी का शिकार है और वो रूहानियत की तलाश में है। तो बहरहाल अमीर अब्दुल कदीर अवान ने वहाँ पर तंजीमी मामलात को भी बड़े भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाया और तंजीमुल अखवान की वहाँ पर एक भरपूर तरीके से वहाँ पर पूरे यूरोप में मौजूद है और लंदन में तंजीम के अहदेदारों और दीगर उन्होंने भरपूर इस्तकबाल किया। तो इस मौके पर अमीर अब्दुल कदीर अवान ने जो पैगाम रिकॉर्ड कराया तो वो मुलाहिज़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया से वापसी कल ही हुई और अल्लाह करीम का एहसान रहा कि बड़े थोड़े वक्त में कोई लगभग 2000 मील सफ़र किया और अपनी कम्युनिटी में वक्त गुजारना नसीब हुआ और बहुत मोहब्बत दी अहबाब ने। मैं उन तमाम अहबाब का मशकूर भी हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम सबको आबाद रखे, खैर से रखे, हिफाजत फरमाए, औलाद की हिफाजत फरमाए और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। कल जब यहाँ पहुँचा तो तकरीबन 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते का वक्त बनता है। इसमें इतना स्केड्यूल था कि वक्त नहीं मिला कि मैं कहीं मीडिया से कोई अपडेट या खबर भी देख सकूं। लेकिन कल जब यहाँ पहुंचा तो एक तजस्सुस था कि मैं देखूं कि हमारे मुल्क में जो मामलात या हालात हैं उससे वाकफियत हो, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मौका मिला और जान पाया कि जो करंट सिचुएशन है क्या है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं बरतानिया के दौरे पर जो सफ़र किया है वो लगभग 2000 माइल सफ़र किया और लंदन से लेकर ग्लासगो के एरिया तक मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ सफ़र करता हुआ पहुंचा। अब यकीन माने जब मैं वापस दोबारा लंदन पहुंचा तो मैंने ये बात की कि दोस्तों के साथ कि इस सारे सफ़र में इब्तदा से वापस पहुंचने तक पूरे मुल्क में एक निज़ाम नज़र आता है, उसका नफाज नज़र आता है। जो है जितना है वो सारा कारआमद नज़र आता है। आप रोड देख लें, आप उसका निज़ाम जो नज़्म का है उसे देख लें, आप कहीं मार्केट गए उसका निज़ाम देख लें, एक नज़र आता है कि एक निज़ाम हयात जो है वो मरबूत है और चल रहा है और कोई गिरफ्त है, कोई ऐसा बाइंडिंग फोर्स है जो इस सारे को संभाल कर चला रही है। मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा होगा, जहाँ भी इंसानी उमूर होते हैं, इंसान अपनी दस्तरस से जो इसे तय करता है या कवानीन बनाता है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, ज़रूर कमी बेशी होती है।
اسے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بات رب کائنات کے قانون میں ہے کہ وہاں تبدیلی نہیں، وہ جامع و اکمل ہے۔ جب جہاں نافذ ہوگا اس کے نتائج مرتب ہوں گے، میسر آئیں گے۔ اب جب میں یہاں پہنچا تو جو میڈیا پر حالات، جو معاشی حالات، جو قانون کے نفاذ اور قانون کے نفاذ پر اعتراضات، جو آراء کا اختلاف، بہت سارے پہلو دیکھے اور سنے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ وہ ملک ہے جس نے اپنے نظام میں ویلفیئر کا نظام جو ہے اسے نافذ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام حیات ویلفیئر کا قائم فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے نافذ کیا، اور ابھی تک کافی حد تک اس کے سے نافذ ہے۔ آج تو شاید کوئی نہیں کہتا، لیکن ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا وہاں پر کہ سینٹ عمر's لا، اس کے نتائج پھر جو ان کا قانون ہے، اس کا نفاذ ہے، مساوات کے ساتھ ہے، اکراس دا بورڈ ہے، اس نے ساری جو معاشی تنگی ہے، چونکہ یہ معاشی تنگی تو گلوبل ہے، اس سارے کے ساتھ اس نے اس سارے کو قائم رکھا ہوا۔ اب جب میں نے یہاں اپنی خبریں دیکھی تو آپ یقین مانیں کہ سونے سے پہلے یہی سوچتا ہوا میں سویا کہ جانے صبح کیا ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ حال ہو۔ اور سارے مسائل میں کسی بھی ملک میں جو بنیاد ہے وہ قانون اور اس کا نفاذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک معاملہ پیش ہوا کہ خاتون ہے، اس کے ذمہ چوری ہے، اور جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ہے۔ تو اثر رسوخ والا خاندان تھا، انہوں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کی جائے کہ اس قانون کا نفاذ نہ ہو، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی رضی اللہ تعالی تو قانون کا نفاذ ہوتا۔ تو آج جب ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے پاس قانون ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے بڑا مربوط ہے، اس میں ضرور بہتری کی گنجائش ہے، چونکہ ہم نے سپریم لا تو قرآن و سنت لکھا ہے، اس کے تحت ہم نے کہاں کیا کتنا کیا ہے، یہ ضرور اس میں ضرورت ہوگی ہے، لیکن اس کا نفاذ نہیں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ جو ہے نا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس پر کسی ایک سیاسی جماعت نہیں، کسی ایک مذہبی جماعت نہیں، ایک مجموعی اتفاق تھا۔ اگر اس کا نفاذ مساوات کے ساتھ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے 80% سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن جو حکومت آتی ہے اس کے آنے سے پوری انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے۔ اب انتظامیہ امور پر بحث ہوتا ہے، ایک نظام ہے، ایک سٹرکچر ہے، لوگ کیسے اس میں آتے ہیں، سروسز میں ایک پورا نظام ہے، اسی کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے ان کی ترقی ہونی چاہیے، ان کے گریڈ بڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر اپنی پسند اور ناپسند پر ترقی ہوگی تو پھر نتائج ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ایک دفعہ پورے نظام میں ذمہ داران جو انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو معیشت کا مسئلہ ہے، اب ایک وقت تھا قرض لینا جو ہے اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج ہماری کوالیفیکیشن یہ ہو چکی ہے کہ کون جا کر IMF سے، ورلڈ بینک سے قرض لائے گا، اس کا قرض لانا ہماری جو ہے وہ لیاقت بن رہی ہے، ہماری کارکردگی بن رہی ہے۔ دیکھیں انعطاف کا حال، جب آپ اس انعطاف کو دیکھیں گے، معیشی حل کو دیکھیں گے، تو جتنے اعداد و شمار میڈیا پر بولے جا رہے ہوتے ہیں، میں تو معیشت دان نہیں ہوں، تو اس کے وہ جو زیر و بم الفاظ، شاید اس کو ڈسکرائب کرنا یا سمجھنا سمجھانا عامت الناس میں مشکل ہو، لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں بہتری کے لیے گروتھ چاہیے، پیداوار چاہیے، کہ وہاں پیداوار۔ اب جتنی انڈسٹری ہے، اس سارے جدید دور میں انڈسٹری نے ممالک کو ترقی دی اور ترقی یافتہ ہوئے ممالک۔ اب اس گروتھ کے لیے جو شے چاہیے ہوتی ہے وہ را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو
آج کی اس جدت میں زراعت ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل کر چکی ہے. تو اس انڈسٹری کے درجے کے حاصل کرنے میں جو بنیادی شے ہے وہ چاہیے زمین. تو اللہ کا شکر ہے کہ زرعی ملک ہے. اگر ہم ایک سال کے 2 فصل اور ان 2 فصلوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ہماری جو معیشی تنگی ہے اس کے باوجود اگر آپ کھاد نہ دے سکیں، اس میں رعایت نہ دے سکیں، آپ بیج نہ اس کو رعایتی دے سکیں، لیکن جب پیداوار آتی ہے تو اسے تو ایک سسٹم اور فلو دیں. اگر وہ ساری پیداوار ہمارے بارڈر سے سمگل ہو جائے گی تو پھر یہاں تو ضرورت پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سال کے 2 فصل ہم پورے نظام کے اس سنبھالنے کے ساتھ اسے سنبھال کر اور اپنے اس نظام میں اس کو جو ہے ترتیب اس کے مطابق چلنے دیں اور چلائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی مہنگائی ہو جائے وطن عزیز میں کھانا مہنگا نہیں ہوگا. تو وقت کرنے والا جو ہے وہ ہر ایک کو میسر آئے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا کردار ادا کرے. یہ جو بام تلخی ہے یہ ہمیں اور دور کرتی ہے. اب کسی کی رائے نہیں پسند، کسی کا چہرہ نہیں پسند، کسی کی حیثیت نہیں پسند، تو بنیاد پر جانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کیسے عاشق ہے ہم، کیسا عشق ہے، کیسا اس عشق کا دعویٰ ہے جو ہمیں اتباع تک نہیں پہنچاتا. دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں کمزوریاں گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں من حیث القوم اپنا حصہ اس ملک کی تعمیر میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی وہ راستہ ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہو کے ہی ہم اتفاق اور اتحاد بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو گنجائش ہے، برداشت ہے، اس کا بھی مظاہرہ کر سکیں گے. لیکن اس سارے کے باوجود میں اپنے حالات کی تنگی تکلیف کے باوجود نہ یہ کہتا ہوں نہ یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمارا اندھیر ہوگا. انشاءاللہ اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کمی بیشی ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، انشاءاللہ وہ وقت بھی نصیب ہوگا کہ یہ ملک وطن عزیز جو ہے تمام اسلامی ممالک میں بھی نمایاں ہوگا، اور گلوبلی بھی انشاءاللہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اقوام عالم میں اپنا ایک مقام رکھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ.